اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 15 فرسٹ ایئر کی کتاب ترجمۃ القرآن المجید کا سبق نمبر 15 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 پڑھیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، یعنی صدقات کن لوگوں پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جب منافقین نے صدقات کی تقسیم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں، تو طعنہ کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع دیا جاتا۔ اس آیت میں صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ یا صدقہ، للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کو وصول کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسلام سے الفت جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی گئی ہو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والوں کے لیے ہے، والغارمین، اور قرض داروں کو، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃً، یہ حکم ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاج لوگ اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا حکم مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ 8 مصارف زکوٰۃ یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا للفقراء، فقیروں کے لیے، یعنی جو بہت غریب اور فقراء ہیں، وہ فقیر جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو، یعنی ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ اور عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر فرمایا ہو۔ اگر عامل جو ہے وہ غنی ہے تو بھی جائز نہیں، اور اگر سیع یا ہاشمی ہے تو بھی ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے یعنی ایک مقدار مقرر کر دی ہو کہ وہ اس قدر مال جمع کروائیں اور پھر انہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور ان کے پاس اس قدر مال نہ ہو تو پھر ان کو مال عطا کیا جائے یا زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے، تو پھر وہ چھڑوا دیں۔ تو اس کے علاوہ قرض دار، وہ قرض دار جو کسی بغیر وجہ سے قرض میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس کو قرض سے چھڑانے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ ابن سبیل وہ مسافر ہیں جن کے پاس اس وقت مال موجود نہ ہو۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک قسم پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی ہے، لہٰذا ان کے علاوہ اور کسی دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے، اور مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ ان کے قرض کی ادائیگی میں۔ زکوٰۃ حاشم اور غنی ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، نہ آدمی اپنی بیوی کو، اور نہ ہی اولاد اور غلام کو دی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن نے ہمیں احکامات ہم پر لازم قرار دیے ہیں
کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں احکامات دیے ہیں، ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔